الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ لولا کیوں نہیں، اذ سمعتموه جب تم نے اس خبر کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، وقالوا اور کہا، ھذا افک مبین یہ صریح بہتان ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات بیان کی ہے اس کے تین مطلب اور تین مفہوم بنتے ہیں۔ ایک مطلب تو اس آیت کا یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس بہتان کو سن کر اپنے دلوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق اچھا گمان کرتے اور تم یہ کہہ دیتے کہ ھذا افک مبین، یہ تو صریح بہتان ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس بہتان کو سن کر مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے۔ اپنے بارے میں اچھا گمان کرنے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ آپ نے صفوان بن معطل کے متعلق کیسے یہ خیال کر لیا، گمان کر لیا، کیا کوئی شخص اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ علیحدہ ہو، اور کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ کبھی بھی کوئی بھی انسان اس چیز کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدنا صفوان نے جو امہات المؤمنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہیں، ان کی ماں ہیں، اور ان کے ساتھ وہ یہ معاملہ کرتے؟ تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے متعلق کیوں نہیں اچھا گمان کیا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اور پھر اگر کوئی قافلے کے اندر بچھڑی ہوئی عورت مل جائے تو کیا اس کے ساتھ اس طرح کی خسیس حرکت کی جائے گی کہ جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا جائے؟ وہی شخص کر سکتا ہے جو خود ہی برا ہو، گندا ہو، اور یہ وہی شخص سوچ سکتا ہے جس کا ذہن خود خراب ہو، گندا ہو۔ جو مومن ہوگا، جس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، کبھی بھی وہ یہ کام کرنے والا نہیں۔ تو یعنی اپنے متعلق اہل ایمان نے کیوں نہیں اچھا خیال کیا کہ وہ کہہ دیتے کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح ہم اپنی ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، علیحدہ بھی ہوتے ہیں، ہم تو کبھی اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے کا سوچ لیا ہو؟ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ بِأَنفُسِهِمْ، اس سے مراد دوسرے مومن ہیں، یعنی کہ اس میں بھی دوسرے لحاظ سے سیدنا صفوان کے متعلق ہی آ رہی ہے بات کہ ان کے متعلق تمہارا یہ گمان اور خیال کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ مومنین کو دیکھو گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور ایک دوسرے پر شفقت کے معاملے میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی خاطر پورا جسم بخار اور بیداری میں مبتلا رہتا ہے۔ تو یہی کیفیت ایک مومن کی دوسری مومن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو یعنی کہ اللہ رب العالمین یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا تم اپنے بارے میں یہ خیال کر سکتے ہو کہ تمہارے اوپر یہ بات کہی جائے، تمہیں کوئی ایسا موقع ملے تم کرتے؟ اگر تم اپنے بارے میں تمہارا گمان اور خیال یہی ہے تو پھر دوسرے مومن کے بارے میں چلو کر لیتے تم۔ تو یعنی کہ تم کسی دوسرے مومن کے متعلق بھی اچھا گمان رکھو، اس کے متعلق کوئی برا گمان نہ رکھو۔ اور اللہ رب العالمین اگر یہاں پر جملہ یہ کہہ دیتے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، المؤمنون اور المؤمنات کی قید نکال کر کہہ دیتے لولا اذ سمعتموہ ظننتم بانفسہم خیرا، تو اصل جملہ اسی طرح بننا تھا، کیونکہ یہ تہمت لگانے والے، بہتان لگانے والے کون تھے؟ منافقین تھے۔ عبداللہ بن ابی تھا جو سردار تھا منافقین کا، اس نے یہ خبر کو عام کیا، اور پھر لیتے لیتے مسلمان بھی 3 اس کا شکار ہو گئے، اور پھر اتنی بڑی جماعت کے اندر سے 3 ہی صرف شکار ہو سکے اس بہتان کا، اس پروپیگنڈے کا، باقی کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔
نہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے اوپر اس بات کا اثر پہنچا کہ وہ چلو سوکن والی ہی آج بھڑاس نکال لیتی سیدہ عائشہ کے متعلق، نہ وہ خادمہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کوئی اس طرح کی آئی کہ چلو آج میں اپنی مالکن کے متعلق نکال دوں، بڑا میرے اوپر ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، ڈانٹا ہوگا، تو آج چلو موقع مل رہا ہے، نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بات بنا دیتی ہوں۔ یعنی اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم کیا ہے، نہیں بھی ہوتی تو ہم کہتے ہیں چلو آج تو وہ چھری کے نیچے آ رہا ہے نا، آج اس کو ذبح کروا دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، سیدہ عائشہ کے متعلق کسی نے بھی، نہ سیدہ عائشہ خود بیان فرماتی ہیں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کانوں کو اور اپنی زبان کو بہت زیادہ احتیاط کے اندر رکھتی ہوں، یعنی کوئی ایسی بات بھی میں سنتی نہیں ہوں کہ جو غیبت والی ہو، بہتان والی ہو، اور نہ ہی میں کوئی زبان سے کوئی غیبت والی بات کرتی ہوں، کیونکہ ان کا نام برہ تھا، یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں۔ اور جو رسی باندھنے والا واقعہ آپ نے سنا نا ازواج مطہرات میں، جو اپنی چٹیا کے ساتھ رسی باندھ کر عبادت کرتی تھی، یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ تو وہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں وہ ان کی تقوی اور پرہیزگاری ان کے اوپر غالب آ گئی، وگرنہ وہ شاید کہ سوتن ہونے کی بنیاد کے اوپر کچھ نہ کچھ بات کر دیتی، لیکن انہوں نے بھی کچھ بات میرے متعلق نہیں کی۔ بریرہ نے صرف اتنا کہا نبی علیہ السلام کو، اگر تم پوچھتے ہو تو میں بتا دیتی ہوں کہ وہ عائشہ کیا ہے، کہا کہ وہ تو ایسی بھولی بھالی ہے، آٹا گوندھ کے چلی جاتی ہے، پیچھے سے بکری آٹا کھا جاتی ہے، ان کو تو اتنا نہیں پتہ لگتا، تو اور کیا تم عائشہ کے متعلق یعنی کہ سمجھداری والی کوئی ایسی بات کر سکتے ہو کہ جس کے اندر ہم سمجھیں کہ کوئی ایسا عمل ان کے اندر پایا جائے۔ تو بہرحال یہ اصل تو پھیلانے والے وہ تھے، لیکن کیونکہ مومنین کو اس کا بالکل بھی شکار نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے اندر ظاہر ہے ایک عورت بھی اس کا شکار ہو گئی تھی، حمنہ بنت جہش، اور 2 مومن مرد تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کر کے، اور یہاں پر ایک اور نقطہ سمجھ لیں کہ یعنی گناہ کے بعد بھی انسان مومن رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید گناہ ہو گیا تو مومن نہیں ہے، اب یعنی بہتان لگانا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، سزا بھی رکھی گئی اس کے اوپر، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے، مومن قرار دیا ہے۔ تو ہم تو چھوٹی سی اگر کسی سے گناہ ہوتا ہے ہم اس کو ایمان سے نکال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کافر ہو گیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ فلاں ہے نہیں۔ کیوں؟ حدیث کے اندر بھی آتا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ زنا کرتا ہے اور وہ مومن ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کو کھینچ لیتے ہیں اور اس کے اوپر صاحبان کی صورت کے اندر وہ رکھ دیتے ہیں، اور جب وہ گناہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے پھر اس کمی کے ساتھ وہ ایمان اس کے اندر واپس کر دیا جاتا ہے، یعنی مومن کا اطلاق ہے۔ اور یہاں پر ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو پکا جہنمی قرار دیتے ہیں۔ صرف ایک گناہ ہے جس کی وجہ سے اگر معافی نہیں ہوتی بندہ جہنمی ہے ابدی، اور وہ ہے شرک۔ شرک کے علاوہ باقی جتنے بڑے بھی جرائم ہیں، گناہ ہیں، ان کی معافی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، یعنی توبہ اگر کرتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو معاف کر دے، اور توبہ نہیں بھی کرتا ہے اس طرح دنیا سے چلا جاتا ہے پھر بھی وہ اللہ کی مشیت کے اوپر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے قیامت کے دن ویسے اس کو معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دیں، چاہے سزا دے کر داخل کر دیں۔ لیکن جو شرک ہے یہ پھر کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ بندہ اگر اس کا مرتکب ہے ایمان کے بعد، اسلام کے بعد، اس کی سزا بھگت کر اس نے ایک نہ ایک دن جنت کے اندر آنا ہے، وہ ضرور جنت میں آئے گا۔ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ضرور جنت کے اندر آئے گا۔ لیکن کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر ہے۔ ہمیں تو بہرحال یعنی اجتناب ہی کرنے چاہیے کبائر سے، یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کہ بندہ اب چلو شرک کو چھوڑ دے باقی کرتا رہے، نہیں، ان سے بھی یعنی اجتناب کرنا ہے، وہ اللہ کی مشیت پر ہے نا، لیکن ہم ان کو ابدی جہنم نہیں قرار دے سکتے، جس طرح کے کچھ فرقوں کے یعنی کہ یہ مذہب ہے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں، اور نہ ہی اس سے لفظ مومن کو اللہ رب العالمین نے ہٹایا، بلکہ ان کے لیے مومن کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، اور اہل ایمان کو یہاں پر کہا کہ اب وہ مومن ہیں لہٰذا تم ان کے ساتھ مومنین والا ہی معاملہ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اب اس کے بعد تم ان کے ساتھ کہو کہ نہیں انہوں نے تو الزام لگایا تھا امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، ماں پر الزام لگایا تو اب ان کے ساتھ ہم نہیں۔
سیدہ عائشہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں برتاؤ کیا کہ جو مجھے یہ خود محسوس کروائے کہ نہیں اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، بلکہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی تھی، ان کی عزت افزائی میں کیا کرتی تھی۔ اور یہ سیدہ عائشہ کا یہاں پر عالی ظرف ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ کتنی وہ عالی ظرف کی ہیں کہ ان کے اوپر بہتان لگانے والے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو عزت دینا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھ لیجئے، مستہ ہے جس کو خرچہ دیا کرتے تھے، قسم کھا لی جب اللہ نے آیت اتاری اور اسی طرح پھر خرچ کرنے لگ گئے۔ تو یعنی یہ ایمان والوں کے دلوں کے اندر اصل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے وہ کیا ہے وقتی طور پر انسان ہے، فطری طور پر آ جاتی ہے، لیکن کیا ہے ویسے دل کو انسان کو پاک کرنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے، کسی بھی مومن کے متعلق کوئی برا خیال، برا گمان اپنے دل کے اندر نہ رکھے۔ تو بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھو، کسی مومن کے متعلق اپنے دل میں کوئی برا گمان نہ آنے دو۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور اللہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو واضح سری جھوٹ ہے، یعنی جو شکار ہوئے تھے ان کو یہاں پر اللہ رب العالمین تنبیہ کر رہے ہیں کہ فوراً وہ کہہ دیتے کہ یہ سری جھوٹ ہے، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ اور سری جھوٹ اللہ نے کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ کہ جب قافلے کے اندر آ کر ملی، عین دوپہر کا وقت تھا، عین دوپہر کا وقت تھا، یعنی بالکل روشنی تھی، پورا قافلہ موجود ہے، سب دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیفیت کیا ہے؟ سیدہ عائشہ اونٹ کے اوپر سوار ہیں اور صفوان نے مہار پکڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، کیا وہ دن دہاڑے آتا ہے اور کیا وہ اکٹھے آتا ہے؟ اس کیفیت کے اندر آئے گا پورے لشکر کے سامنے آ جائے، وہ تو چھپ چھپا کر آئیں گے نا کہ تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے، اور علیحدہ علیحدہ آئیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتنا واضح آنکھوں سے دیکھ کر بھی اگر تم اس کا بہتان کا، اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہو تو اس سے پھر تمہیں اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اور پھر وہ حد قذف ان کو لگی تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے یہ جو حدود کا نظام ہے اس کو اللہ رب العالمین قائم کروانا چاہتے تھے۔ اور جو پچھلے آیت کے اندر ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر تمہارے لیے بہت خیر رکھی ہے، یہ خیر یہی تھی کہ شاید کہ اس واقعے سے سیدہ عائشہ پر یہ الزام لگا، بہتان لگا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ حدود بھی نازل کر دیں کہ بہتان لگاؤ گے کیا سزا ملے گی، زنا کی کیا سزا ہے، مومن کے حالات کیسے ہونے چاہیے، اگر پروپیگنڈے والے حالات ہوں تو اس نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو اس کے اندر بہت ساری خیر۔ اور پھر اسی واقعے کے اندر کیا ہے، تیمم کا حکم بھی نازل ہوا تھا، تیمم کا حکم بھی نازل ہوا۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں یہ ابو بکر کے آل کے ہم پر بڑی مہربانی ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر آسانی کر دی کہ پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں۔ تو بہت سے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے اندر خیر بھی رکھی ہیں، بھلائیاں بھی رکھی ہیں۔ اور شر کیا تھی؟ شر یہی تھی کہ جو منافقین تھے وہ بالکل واضح ہو گئے، ان کا کھل کر سامنا ہو گیا ہے تاکہ مومنین ان سے بچ سکیں گے، اجتناب کر سکیں گے کہ کون تھے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں میں پروپیگنڈا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔